سوال دہراتا ہوں شیخ، جو مغربی دعات ہے اسپیشلی جو ویسٹرن ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا مفتی منک، نعمان علی خان، یاسر خادی، یہ لوگ منہج سلف پر مبنی اپنی دعوت نہیں دیتے، بلکہ یہ لوگ مجہول ہیں عوام کے سامنے. کیا یہ لوگ سے علم حاصل کیا جا سکتا؟ دیکھو، نبی علیہ السلام نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم اساتذہ ہی سے سیکھنے کے بعد آتا ہے. وہ علم وہی معتبر ہوگا جو عالم سے حاصل کیا جائے، لیکن عالم سے مراد وہی عالم ہوگا جو عقیدے، منہج اور کے اعتبار سے اور کتاب و سنت کی دعوت دینے والا ہو، نہ حزبی ہو، نہ کسی کو کتاب اللہ سنت رسول کے علاوہ کسی چیز کی طرف بلا رہا ہو. منہج سلف کی طرف، اور منہج سلف اصل میں نام ہے، ورنہ منہج سلف جو ہے کتاب سننا کی صحیح دعوت ہے. اور جس کی دعوت اس سے ہٹی ہوئی ہوگی اس کی دعوت نہ تو دعوت اسلامی ہوگی، نہ اس کو ہم قابل قبول سمجھتے ہیں. اور طلاب کو چاہیے کہ صحیح علم انہی لوگوں سے حاصل کر سکیں گے جو صحیح علم رکھتے ہوں گے اور جو منہج اور عقیدے کے اعتبار سے سلیم اور صحیح ہوں گے. اور یہ سب سے بڑی نشانی ہے. دیکھو، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، سچے داعی کی سب سے بڑی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کی طرف دعوت دے اور اپنی ذات کی طرف نہ بلائے. ما کان لنبی ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، نہ اپنی ذات کی طرف، نہ اپنی شخصیت کی طرف، نہ کسی گروہ کی طرف، نہ کسی جماعت کی طرف بلانا چاہتا ہے، بلکہ وہ صرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا چاہتا ہے کہ بھئی یہ صحیح عقیدہ ہے، یہ صحیح مسئلہ ہے، یہ کتاب و سنت ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے. جو اس چیز کی طرف بلاتا ہوگا وہی سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ کیا ہے، یہ سچی دعوت ہے. اور رہی بات یہ کہ آج ہمارے یہاں دعات کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بہت بڑا طبقہ، جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ اپنا منہج نہیں واضح کرنا چاہتے، بلکہ بسا اوقات کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو سلفی کہہ دیں گے یا اپنے منہج واضح کر دیں گے تو ہم سے لوگ علم نہیں لیں گے. یہ بالکل ایک فضول سی بات ہے. سب سے بڑی دعوت جو ہے وہ ہے جس میں داعی اپنے افکار، اپنے انظار، اپنے دل، اپنے منہج کو واضح کر دے. اور ہمیں قرآن نے یہی دعوت دی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اب اس مسلمین کا معنی بھی لوگ الگ لیتے ہیں، کچھ اور لوگ. مسلمین کا معنی وہی ہے کہ وہ سماکم المسلمین، جو فرما بردار، کتاب و سنت کی فرما بردار. اذ قال له ربه اسلم قال اسلم، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یہاں اصل میں مسلمین وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کا تابع دار ہو، اور جو عقیدے میں اللہ کا تابع دار نہیں ہوگا وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں. چاہے کہیں کہ ہم مسلمان، اپنا مسلمان رکھ لینے سے قبر پرست اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، شیعہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. مسلمان کہنے کے ساتھ ساتھ صحابہ جو صحیح مسلم کی جو روایت ہے مقدمے کی، تابعی کہتے ہیں جب ہم لوگ مسلمان ہی تھے، لیکن جب اہل بدعہ پیدا ہو گئے تو ہم نے اہل بدعات کو اہل بدعات کہنا شروع کیا اور ہم نے اپنا نام اہل سنت رکھا. سنت ہے، حدیث ہے، اثر سب ایک معنی میں ہے. تو صحیح دعوت دینے کے لیے اپنا منہج اسی وقت انسان واضح کر سکے کہ جب اہل حدیث ہوگا اور سلفی عقیدہ ہوگا. کیوں اہل حدیث کہنے میں کیوں جھجک ہے، سلفی کہنے میں کیوں آپ کو جھجک محسوس ہو رہی ہے؟ کس لیے؟ ہم تو کبھی نہیں جھجک کرتے. آپ نے یہاں دیکھا کوئی ہمارا حلقہ چھوٹا سا ہے نہیں، بڑا ہے ماشاءاللہ، کوئی نہ کسی کو کبھی نہیں چھپاتا کہ ہم اہل حدیث نہیں. کیوں؟ یہ تو بزدلی ایک قسم کی ہے کہ اپنے عقیدہ نہ ظاہر کرے. بھائی عقیدہ اس کا مطلب کہ آپ نے دونوں گروہوں کو دھوکے میں رکھا. صحیح. جو سلفی نہیں ہے ان کو بھی دھوکے میں رکھا اور جو سلفی ہیں ان کو بھی آپ نے دھوکے میں رکھا. یہ اصل میں وہ لوگ کرتے ہیں جن کا مقصد ہے کہ کلما حب و دبا کو اکٹھا کر دینا، جس میں شیعہ بھی ہو، سنی بھی ہو، بریلوی بھی ہو، منحرفین بھی ہو، ہر ایک کو ساتھ لے کر کے چلنے والوں کا جو چکر ہوتا ہے
گول مول. یہی اصل میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم مصلحتاً اپنے منہج کو واضح نہیں کرتے. فاصدع بما تؤمر. نبی علیہ السلام جس زمانے میں دعوت کا کام شروع کیے تھے اس زمانے میں جو آج کی لوگوں کی جو مصلحت جتنی ضرورت تھی لیکن اللہ کے رسول نے مصلحت اختیار نہیں کیا. فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین. اللہ کے اس وقت اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اعلان فاصدع بما، آپ کو جس کا حکم دیا اس کو کھول کر کے بیان کر دیں. تو کھول کر کے بیان کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ اچھا پھر ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں اگر آپ ذرا گول مول سوال کریں، بھائی میں تبلیغی جماعت میں رہتا ہوں لیکن کچھ یہاں سلفی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں تبلیغی جماعت غلط ہے. آپ ان سے ٹیلی فون کریں گے تو سلفی کو غلط کہیں گے کہ تم تبلیغی جماعت میں ہو تو اپنی جگہ پر کام کرتے ہو، تم سب سے اچھے ہو. اس کا مطلب ہے وَتُخْفِي لا حول. اللہ نے فرمایا کہ یہ ظاہر دلوں میں جو بات چھپا رہے ہیں وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن جو دلوں میں چھپا رکھا ہے وہ اس سے خطرناک چیز ہے جو یہ زبان سے کہہ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال جو جن کا عقیدہ واضح نہ ہو، واضح طور پر جو اپنے آپ کو سلف سے نہ جوڑ رہے ہوں، بہرحال ان سے علم حاصل کرنے میں خطرہ ہی ہے. اور ہم نے تجربہ کیا ایسے لوگوں سے، جتنے لوگوں نے علم حاصل کیا عمل کر رہے ہیں سب کا منہج وہی ہے کہ نہیں بھائی اہل حدیث نام لینے کیا ضرورت ہے، سلفی کہے ہوئے بھی بغیر مسلمان ہم رہتے ہیں. اگر ایسا کہنے سے لوگ بدک جاتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بدکتا ہے یا کوئی بھڑکتا ہے. ہم نے تجربہ کیا کہ ہم قرآن و حدیث کا نام لیتے واللہ دنیا کا ہر انسان صرف کتاب و سنت کو سننے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ آج کا چوتھا درس ہے. جی چوتھا درس ہے اور ہر جگہ لوگ سنت اور حدیث سننے کے لیے آتے ہیں. اب ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح ہے شیخ. ہمارا منہج واضح ہے، اس میں کوئی غموض نہیں ہے. اور جو چھپے ہوئے ہیں وہ وہی ماڈرن ٹائپ کے لوگ جاتے ہیں. کوئی ایک سنجیدہ انسان جا کر کے کبھی کچھ حاصل نہیں کر پاتا. اس لیے فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین.